من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم یہ بھی کنز المال میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے، الفاظ کی ترتیب دیکھیں حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کے بیان کر دی، اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی، اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی، خواتین کی، دوسروں کی، عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اونچے گھر بنا دینے سے، ممکیوں کو تالے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ فرمایا دوسروں کی، عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا۔ سادی سی بات حضور نے بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرمانبردار تھا، والد صاحب والدہ کا، اپنے آپ سے پوچھ لو، اکیلے بیٹھ کے لو کہ وہ راضی گئے۔ ہمارے استاد صاحب جملہ کرتے تھے، کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا، کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا، پر میں خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی، باپ بھی راضی گیا، استاد بھی راضی گئے، پیر بھی راضی گئے، آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے، راضی ہوں گے وہ بھی۔ بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ، لیکن اگر والدین چھوڑ اس لیے جائے کہ میرے بھی بچے ہیں، میں آپ کے خرچے کروں اپنے بچوں کے کروں، آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں، جو بچوں کا نام لے کے باپ چھوڑ جائے، کیا امید آیا کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے؟ وہ بچے کہتے ہیں ابا جی ختم معاملہ، آپ کے بچے تھے، ہمارے بھی بچے، تو میرے بھائی حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں، میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں۔ پہلا حضور نے فرمایا اس جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عصمت محفوظ رہے، دوسروں کی عورتوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ تیسرے نمبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے۔ بھائی معافی مانگنے آیا تھا، معافی مانگنے آیا، وہ عذر لے کے آیا تھا، اس نے چاہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو میرا بھائی مجھے، پر اس نے کہا میں معاف، فرمایا ٹھیک ہے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے، معاف کر دیں بھائیوں، درگزر کر دیں عزیزوں سے، معافی دے دے دوستوں کو۔ اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے نا دنیا میں ایسے بھائی انہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہے، جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے، انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے، بھائی نیکی کر رہا یہ زیادتی کرتے رہے، لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا چل سے معاف کر دے، میں تجھے کوثر کا جام دے دوں۔ میرا خیال ہے سودا مہنگا دیتے ہیں تکلیف بھائی، بڑی دیتے ہیں، بعض اوقات مشکل وقت چھوڑ جاتے ہیں، پلو باندھ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں،
چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ساڈے اپنے بھی بال نے انہاں دا سوچیے کہ آپ کہتے ہیں ہاں 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 لیکن معاف کر دو بھائیوں کے لیے نہیں مدینے والے بارگاہ سے جامع کوثر کے لیے آج نماز پڑھو تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے معاف کر دو کو تیری زیادہ یاد ہے تیرے دو یاد تیرے دی سارے کھاؤ یاد تیری کی ساری باتیں یاد دل کی تخت پہ لکھے ہیں مشکل وقت تیرے بولے جملے تیری کی باتیں حتیٰ کہ تیرے سسرال کے کہے ہوئے لفظ یاد ہیں پر جا معاف کیا ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب ہم نے حضور سے سودا کیا ہے حضور نے کہا ہے بھائی کو معاف کرنا میں تجھے کوثر کا جام دوں تو ارادہ کیا ہے کوثر کا جام پینا ہے کوثر کا جام پینا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم